شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، ورڈ بائی ورڈ جو ہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تھوڑی تفصیل کریں گے۔ وا اور ان سے ابی ہریرہ، ابی کا یا جو ہے کیوں آیا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ ان حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے پڑھا تھا کہ 5 اسماء خمسہ جن کو کہتے ہیں، اسم ایسے ہیں جو اعراب کے بجائے حروف سے ان کی حرکت چینج ہوتی ہے، یعنی ابو واو سے یہ رفع ہوتے ہیں، ابا الف سے حالت نصب پہ جاتے ہیں، اور ابی یا سے حالت جر میں گئے ہیں۔ ہریرہ، ہریرہ ممنوع من الصرف ہے، اس وجہ سے جو ہے حالانکہ وہ ابی ہریرہ اصولاً نیچے زیر ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ نام ہے اور وہ نام جو آخر میں تا پہ ختم ہوتے ہیں یہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، یعنی یہ حالت جری میں بھی ان کے اوپر زبر آتی ہے۔ قول فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا بے شک، ما من اور پلس ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو ہے موصولہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، اس میں سے جو یلحقو وہ بعد میں لگتا ہے یا بعد میں ملتا ہے۔ آپ نے اردو میں سابقے اور لاحقے کیے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے لاحقے وہ ہوتے ہیں جس کا اینڈ ایک جیسا ہوتا ہے، اینڈ پہ آ کے لگتے ہیں، جیسے ضرورت مند، خواہش مند، غیرت مند۔ تو لحقہ بعد میں ملتا ہے، المؤمنہ ایک مومن کو، من عملہ اس کے عمل میں سے، اور حسناتہ اس کی نیکیوں میں سے، بعد موتہ اس کی موت کے بعد۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اجر جو انسان کو اس کے عمل یا نیکیوں کا موت کے بعد بھی اس کو آ کے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 علماً، علم، علیمہ وہ سیکھا اس نے، وہ نشرہ اور اس نے پھیلایا اس کو، وہ ولدن اور اولاد، صالحاً نیک، تارکہ اس نے چھوڑا اس کو، یعنی نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، او یا مصحفاً قرآن پاک کے لیے مصحف کا لفظ آتا ہے، ورثہ جو اس نے وراثت میں چھوڑا، او یا مسجداً مسجد، بناہ بنائی اس نے، او یا بیتاً گھر، لابن السبیل مسافروں کے لیے، بناہ بنایا اس نے اسے، او یا نہرن کوئی نہر، اجراہ جو اس نے کھدوائی یا جاری کروائی، او صدقتاً یا صدقہ، اخرجہ اس سے نکالا اس کو، من مالہ اپنے مال میں سے، فی صحتہ اپنی صحت کی حالت میں، وحیاتہ اور اپنی زندگی میں، تلحقہ آ ملتی ہے اسے، من بعد میں، موتہ اس کی موت کے۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کو، ویسے تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو اس نے کر لیا بس وہی اس کا آگے چلا گیا، اور اب کچھ اعمال ایسے ہیں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ علم کا ہے، اور کون سا علم؟ ایسا علم جو اس نے سیکھا اور اس کو پھیلایا بھی، یعنی ایسا علم نہیں کہ آپ نے خود ہی سیکھا لیکن آپ نے اس سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، آپ بس آپ نے خود ہی سیکھا اور اس دنیا سے گئے، علم بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ وہ علم، وہ چیز جو آپ نے خود سیکھی، آپ کو بھی فائدہ ملا، پھر آپ نے آگے لوگوں کو سکھایا تو لوگوں نے بھی اس سے بہت فائدہ حاصل کیا، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، اگر وہ لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، اگر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی علیمہ اس نے سیکھا، اور نشرہ اس نے اس کو نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، یعنی اس کو پھیلایا اس نے،
دوسرے نمبر پہ ہے وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یعنی وہ نیک اولاد جو بعد میں اس کے لیے جو ہے دعا کرتی ہے، دعائے خیر کرتی ہے، اس کے لیے اگر وہ نیک اعمال کرتی ہے تو اس کا حصہ جو انہوں نے تربیت کی تھی اس کی ان کو بھی ملتا ہے۔ لیکن وہ لوگ آپ دیکھیں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر کے جاتے، دین کی طرف نہیں لگا کے جاتے، اگر وہ برائیاں بھی کرتی ہیں تو آپ دیکھیں جیسا ہے نا، جو نیکی کو شروع کرے گا اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا، جو بعد میں آنے والے اس کو دیکھ کے کریں گے۔ اسی طرح سے سیئۃ جاریۃ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کی ابتدا کر کے جاتے ہیں تو بعد میں جتنے لوگ کریں گے تو وہ اس کا جس نے سٹارٹ کیا ہوگا اس کو بھی ملے گا۔ تو اگر آپ اولاد کی نیک تربیت کریں گے تو تب وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور بعد میں آپ کو ان کے حصے کی نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد ہے آؤ مصحفاً ورثہ، یا قرآن پاک یا مصحف جو اس نے وراثت میں چھوڑا، چاہے لکھی ہوئی فارم میں، چاہے لوگوں کو مطلب وہ اس نے گفٹ کیا قرآن، یا جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ لوگ بھی جب لکھتے ہیں تو پارے کے اوپر یا جو بھی بک ہوتی ہے حدیث کی اس کے اوپر آپ لکھتے رہتے ہیں۔ ہم اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے وراثت میں کیا چھوڑا، یعنی ان کا علم سے شوق کیسا تھا، اور یہ چیز جتنی بھی ہوگی اس کا بھی جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ایک اچھے لفظوں میں یاد بھی ہوگی کہ کسی نے یعنی یہ اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ قرآن یا جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے لکھنے کی فضیلت بھی ہے کہ آپ کو ایک تو یاد بھی رہتا ہے اور آپ کے لیے بعد میں وہ بہت سے لوگوں کے وہ کام آتا ہے۔ اس کے بعد ہے او مسجدن بناہ، یا مسجد جو اس نے بنوائی، او بیتن لابن سبیل، یا کسی مسافر کے لیے یعنی کوئی حجرہ بیت گھر ایسا بنوایا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں مسافر یا مہمان آتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے آج کے دور میں۔ تو پہلے تو ایسے باقاعدہ سرائے ہوا کرتی تھی جہاں پہ مسافر ٹھہرا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے مسافر کے حقوق ہوتے ہیں، آپ کسی جگہ گئے کسی بستی میں تو ان کے حقوق ہوتے ہیں، آپ بستی والوں کا فرض ہوتا ہے اس کے رہائش کا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا۔ تو کوئی ایسی چیز بنائی جس سے بعد میں مسافر یا لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے انسان کو۔ او نہرن اجراہ، یا جیسے کوئی پانی کا بندوبست کیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، تو جتنے چرند پرند اس پانی سے پیتے ہیں یا جتنے پودوں کو وہ پانی پہنچتا ہے اور پھر وہ پودے پھلتے پھولتے ہیں اور اس کا پھل لوگ کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، تو وہ ایک اجر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں نیکیاں آتی رہیں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایسا اکاؤنٹ آپ نے کھلوایا جس میں آپ کے یعنی پروفٹ آتا رہے مہینے کا، تو بالکل یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے صدقہ جاریہ بھی، کہ اس کا پروفٹ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ملے گا، یعنی آپ کی زندگی میں تو کسی نہ کسی صورت میں مل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم یہ جو ہے نا آپ کا وہ پروفٹ ہے۔ تو ایسے کام کریں اور ایسی جگہ اپنا لگائیں وقت، صلاحیتیں اور پیسہ کہ جس کا اجر دیر تک آپ کو ملتا رہے۔ اس کے بعد ہے یا ایسا صدقہ مطلب جو اس نے اپنے مال سے نکالا اور مطلب کسی کی چاہے مدد کی، مالی مدد کی، کسی کی طرح کی بھی مدد کی، کسی کے مشکل وقت میں اس کے قرض اتارنے میں اس کی مدد کی، اور اپنی صحت اور زندگی کی حالت میں یعنی جو اس نے مال دیا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کے مطلب جو وارثین ہوتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا پیسہ وہ لوگوں کے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں، یا ایسی حالت بھی نہ ہو کہ بالکل جب چارپائی پہ پڑ گئے اب پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنا پیسہ تو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ نیت ہوتی ہے کہ پیچھے والوں نے ہمارا خیال صحیح نہیں کیا تو اس سے بہتر ہے ہم اپنا جو ہے اللہ کی راہ میں دے جائیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، کوشش کرے اپنی صحت کی حالت میں اور زندگی میں جب آپ کو اس پیسے کی ضرورت ہے تو اس وقت آپ جو قربان کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو آخر میں ہے تلحقہ من بعد موتہ، وہ آ ملتا ہے اس کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کا اجر، ان چیزوں کے کاموں کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔
रवाहू इसको रवायत किया इब्न माजा, यानी ये सुनन इब्न माजा के अंदर भी ये हदीस आई है, वल बैहकी और बहकी में भी, और बहकी में कहाँ आई है, फ़ी शाबिल ईमान, ईमान की शाखों, मतलब इस चैप्टर में ये हदीस आई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली हदीस है हदीस नंबर 52। अन आयशा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, अन्नहा क़ालत। अब यहाँ पे देखिए अन्नहा के साथ हा क्यों लगी है, क्योंकि मोइनस की बात होगी तो हा ज़मीर लगेगी, मुज़क्कर की होगी तो हु लगेगी। तो बहुत से लोग ये बोलते हुए बहुत गलती करते हैं सहाबा इकराम के नाम के साथ। जब भी किसी सहाबी का नाम हो तो आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करना है यूज़, और जब कभी सहाबिया का नाम हो तो आपने अनहा करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर छोटी छोटी ग्रामर की चीज़ें आप समझ जाते हैं तो आपकी बहुत सी कॉमन जो मिस्टेक होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। अन्नहा बेशक वो कौलत कहती हैं, समय तू मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, इन्ना अल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह ताला, अज़्ज़ा व जल्ला इज़्ज़त वाला और बुजुर्गी वाला, औखा इलैया वही की गई मेरी तरफ, यानी बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है हदीस कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा जल ने मेरी तरफ वही की, यानी आप सल्लम फरमा रहे हैं हज़रत आयशा से कि मेरी तरफ वही की, अन्नहु बेशक वो, मन जो, सला का चलता है, मसलकन किसी तरीके पे, किसी रास्ते पे, किसी मसलक पे, फ़ी तलबिल इल्मी इल्म की तलब में। देखिए मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जमा कैसे करते हैं, दरमियान में काकी लगा के, इल्म की तलब में। सहल तू मैं सहल कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ, लहू उसके लिए, तरीक़ल जन्नती जन्नत का रास्ता, व मन और जो, सलब तू छीन ली मैंने, सल्ब कर ली मैंने, करीमतई ही उसकी दो आंखें, तस्नीये का सीगा है, करीमतैन था, और आगे जब ज़मीर जुड़ती है तो आपको ग्रामर का ये रूल पता है, नून गिर जाता है। असब्तुहु मैं सब्त कर देता हूँ, यानी पुख्ता कर देता हूँ, अलैहिमा उन दोनों पर, अल जन्नती जन्नता जन्नत, यानी जिससे मैं उसकी बिनाई दोनों आँखों की ले लेता हूँ तो उसके लिए अगर वो उस पर सब्र करता है तो मैं जन्नत वाजिब कर देता हूँ, सब्त कर। वफ़दलुन फ़ी इल्मिन और फजीलत इल्म में, खैरुन बेहतर है, मिन फदलिन फजीलत से, फ़ी इबादत इबादत की, वा और मिलाकुद्दीन दीन की असल, दीन की बुनियाद, अलवराउ तकवा परहेजगारी है। रवाहुल बैहकी, इसको भी बैहकी ने बयान किया है, फ़ी शोअबिल ईमान, इस चैप्टर में, यानी फ़ी शोअबिल ईमान, ईमान की बुनियादें, या उसके इस चैप्टर में जो है ये उसका नाम है फसल का, जिसमें ये आई है बैहकी में। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा जल ने मेरी तरफ वही की, तो इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि देखिए वही की दो इकसाम होती है, एक होती है वही जली और एक होती है वही खफ़ी। वही जली कुरान पाक को कहते हैं, वो जो हमारे पास बिल्कुल आप देखें, और वही जली को पढ़ने का और उसको याद करने का, और वो जो है फजीलत है। और वही खफ़ी जो हदीस की सूरत में होती है, बहुत सी हदीस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया या उनको बताया। जैसे अब ये वही खफ़ी है कि आप वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरी तरफ हुक्म दिया या वही की कि जो कोई इल्म के रास्ते में किसी रास्ते पर चलता है, यानी इल्म हासिल करने के लिए किसी भी रास्ते पे चलता है, यानी उसका मकसद यही होता है कि इल्म हासिल करे और उसके ज़रिए से जो है वो दीन को समझे और दूसरों तक पहुंचाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। यानी जब वो दीन पे चलेगा और दीन के रास्ते को अपनाएगा और दीन हासिल करने के लिए निकलेगा, और उसकी कोशिश यही होगी कि इस दीन को मैं सीखूं और सिखाऊं, तो फिर अल्लाह भी उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और अगली बात इसमें कही गई कि अगर किसी की दोनों आँखों की बिनाई अल्लाह ताला ले ले
اور اس پہ وہ واویلا نہ کرے، اللہ سے جو ہے گلے شکوے نہ کرے، بلکہ صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت اس کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم میں فضیلت جو ہے نا عبادت میں فضیلت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف وہ شخص ہے کہ رات دن وہ تہجد پڑھے اور عبادت، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی ٹائم علم حاصل کرنے میں لگایا جائے تو علم کی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور پھر ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ملاک الدین الور، دین کی اصل جو ہے وہ بنیاد تو پرہیزگاری اور تقوی پر ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس، اور ابن عباس سے روایت ہے، قول وہ کہتے ہیں تدارسو تفاعلو تفاعلو، ٹھیک ہے، باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل اور فعلا یفعلو مفعلہ، باب مفعلہ، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ سیم مشارکہ، مفعلہ مشارکہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی دونوں بندے اس چیز میں شریک ہیں جو بھی فعل آئے گا، یعنی دراسہ ایک سیکھ رہا ہے دوسرا سکھا رہا ہے، یا دوسرا سیکھ رہا ہے پہلا سکھا رہا ہے، تو کیا ہے؟ تدارس العلمی، علم کا سیکھنا سکھانا، ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ علم کا سیکھنا سکھانا، ساعتن ایک گھڑی، من اللیل رات میں سے، خیرن بہتر ہے، من سے، احیائہ اس کے زندہ کرنے سے، یا یہاں پہ ہوگا شب بیداری یا رات کی میں جو ہے وہ عبادت کرنے میں، رات کو یعنی عبادت میں گزارنے سے۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے، رواہ الدارمی۔ اب یہاں پہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ یعنی رات کی ایک گھڑی بھی اگر آپ جو ہے، یعنی یہاں پہ ایک وہ کہا گیا مثال کے طور پہ، یعنی ایک گھڑی، ورنہ یعنی رات کا اگر کچھ ٹائم بھی آپ جو ہے حدیث یا قرآن کا علم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ پوری رات یعنی جاگنے میں، یا پوری رات شب بیداری کرنے میں، اور مطلب پوری رات عبادت کرنے میں اور اس کے لیے کھڑے ہونے میں اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جب سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس سے آپ کو مطلب خود بھی علم اللہ کے دین کا پہنچتا ہے، اور پھر آپ جب سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں تو پھر اس سے عمل میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ اگلی حدیث ہم کرتے ہیں، یہ ہماری لاسٹ حدیث ہے، وعن عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرہ گزرے، میم رارا روٹ ہے، مرہ گزرے، بیمج لی سین، آپ دیکھیں تثنیہ کا صیغہ ہے، اب یہاں پہ دو جو ہے مینشن نہیں، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ دو مجلسوں کے پاس سے، مرہ بی کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، پاس سے، مجلسین دو مجلسیں، مجلس مطلب جیم لام سین سے ہوتا ہے بیٹھے ہوئی، یعنی کچھ لوگوں کی جو دو گیدرنگ ہوئی، فی مسجدی ہی اپنی مسجد میں، اپنی مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد نبوی، فقال تو کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلاہما دونوں ہی، دونوں، کلاہما دونوں ہی، علی خیرن بھلائی کے لیے ہیں، یعنی دونوں ہی بھلائی کا کام کر رہی ہیں، وَأَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے ایک، افضل زیادہ فضیلت والی ہے، برتر ہے، من صاحبہ اپنے ساتھی سے، اما جہاں تک ہاؤلائی یہ لوگ، فیدعون اللہ تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ اور وہ رغبت رکھتے ہیں اس کی طرف، فَإِن تو بے اگر، فا تو ان اگر، شاء وہ چاہے، اعطاہم وہ عطا کر دے ان کو، وا اور ان اگر، شاء چاہے، منعہم وہ روک دے ان سے، وہ اما اور رہے، ہاؤلائی یہ والے، فیتعلمون تو وہ سیکھتے ہیں، الفقہ سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے فقہ کا لفظ آتا ہے، او یا العلم یا علم، ویعلمون اور وہ سکھاتے ہیں، الجاہلہ جاہل کو جس کو علم نہیں ہے،
फ़हुम अफ़दल, तो वो ज़्यादा फजीलत वाले हैं, ज़्यादा बेहतर है। व इन्नमा, और बेशक, बोइस्तु, भेजा गया मुझे, आप देखें मजहूल है, मुअल्लिमन, मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर, सुम्मा, फिर जालसा, वो बैठ गए, फ़ीहिम, उनमें, यानी उनके दरमियान बैठ के जो सीख रहे थे और सिखाने के लिए दूसरों को बैठ के वो जो है वो इल्म सीखने सिखाने का काम कर रहे थे। आप सल्लम दोनों मजलिसों के पास से गुजरे, एक इबादत में, दुआ में, गिरिया उजारी में मशगूल थे और एक इल्म सीखने सिखा। तो आप सल्लम ने ज़्यादा बेहतर उनको कहा जो इल्म सीखने सिखाने के लिए मसरूफ़ थे, और फिर आप सल्लम ने ख़ुद भी पसंद किया उसी मजलिस को और उन्हीं के साथ बैठे। रवाहु दारिमी, इसको दारमी ने रिवायत किया। अब इस हदीस में मैंने जो बात बताई गई है कि अब्दुल्ला इब्न अम्र बताते हैं कि आप सल्लम अपनी मस्जिद नबी में एक दफ़ा गुजरे तो दो मजलिसें अलग अलग बनी हुई थी। आप सल्लम ने कहा दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, यानी दोनों, ऐसी बात नहीं कि दूसरे का वो मना किया गया कि ऐसा ना करें, दोनों ही बेहतरी के काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं। एक दुआएं कर रहे हैं, दुआएं अज़कार कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ ही राग़ब है, और अल्लाह चाहेगा तो जो मांग रहे हैं दुआओं में, जिस मकसद के लिए वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें अता भी कर देगा, अगर चाहेगा नहीं उनके हक़ में बेहतर होगा तो मना भी कर देगा, नहीं देगा। लेकिन जो दूसरी मजलिस बैठी हुई थी, जो दूसरी गैदरिंग थी, जो दीन की समझ बूझ हासिल कर रहे थे और फिर इल्म हासिल कर रहे थे, और उनकी नीयत ये थी कि जाकर जाहिलों को जो इस इल्म से वाकिफ़ नहीं हैं उनको सिखाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़्यादा अफजल है। यानी वो लोग जो दीन की बातें सीखते और सिखाने में अपना वक्त लगाते हैं या अपना ज़िंदगी को ख़र्च करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं। और फिर आप सल्लम ने कहा कि मुझे भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी दीन को सिखाने वाला, मुझे भी इसीलिए इस दुनिया में भेजा गया कि अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा दूं। और फिर आप सल्लम बैठ गए उन लोगों के दरमियान, उस मजलिस में जाके बैठ गए। तो इससे पता चलता है कि इल्म की कितनी फजीलत है, और दीन का इल्म स्पेशल सीखना और सिखाना बहुत ज़्यादा अजर का बाइस है। अल्लाह ताला हम सब को भी अपने दीन के लिए चुन ले और दीन का सही समझ बूझ अदा करे और फिर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। आपके पास शो हो रहा है, देख रहे हो आप? अच्छा, हाँ मैं समझ गई मैं।